کعبہ یہ وہ مرکز ہے جس کے بارے میں جتنا سوچا جائے اتنا کم ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ زمین پر انسانیت کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم روحانی مرکز کی علامت ہے، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی وادی مکمل طور پر ویران تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی کے ذرائع تھے اور نہ کوئی زندگی کے آثار تھے، صرف خاموش پہاڑ اور ریگستان تھے۔ لیکن اسی خاموشی میں ایک عظیم الہی منصوبہ پنپ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی میں چھوڑا، اور یہ واقعہ صرف ایک تاریخی لمحہ نہیں بلکہ انسانیت کی روحانی تاریخ کا آغاز تھا۔ جب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تو اللہ نے زمزم کا معجزہ جاری کیا، اور وہ پانی آج بھی اس بات کی علامت ہے کہ جہاں امید ختم ہوتی نظر آئے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ معزز سامعین، یہی زمزم مکہ کی زندگی کی بنیاد بنا اور اسی کے گرد وہ شہر آباد ہوا جو بعد میں پوری دنیا کا مرکز بن گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اس مقام پر ایک گھر تعمیر کریں جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ انہوں نے مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی اور دعا کی کہ اے اللہ، اسے امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ یہ صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ توحید کا پہلا عالمی مرکز تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گھر مختلف ادوار سے گزرتا رہا۔ تاریخ کے مطابق کعبہ کئی بار دوبارہ تعمیر ہوا، کبھی سیلابوں کی وجہ سے، کبھی وقت کے اثرات کی وجہ سے اور کبھی انسانی ضرورتوں کی وجہ سے، لیکن ہر بار اس کی اصل روح اور مقام وہی رہا۔ قریش کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت سے پہلے تھے تو کعبہ کی تعمیر نو کا مرحلہ آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں تمام قبائل نے مل کر اس مقدس گھر کو دوبارہ بنایا، لیکن حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے معاملے پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ صورتحال اتنی حساس ہو گئی کہ تلوار اٹھانے کے قریب بات پہنچ گئی، لیکن پھر ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا حکیمانہ فیصلہ دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ وہ اس چادر کے کونوں کو اٹھائیں۔ پھر جب وہ حجر اسود کو اس کی جگہ کے قریب لے آئے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ یہ واقعہ صرف کعبہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ نہیں بلکہ عدل، حکمت اور اتحاد کی ایک عظیم مثال بھی ہے۔ پھر وقت آگے بڑھا اور اسلامی دور شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کعبہ کی ایک بڑی تعمیر نو ہوئی جس میں اس کی ساخت کو کچھ حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں کے مطابق لانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں مختلف اسلامی ادوار میں اس کی حفاظت، مرمت اور مضبوطی کا کام جاری رہا تاکہ یہ ہمیشہ قائم رہے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ کئی بار شدید بارشوں اور سیلابوں سے متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں کعبہ کی دیواریں بھی متاثر ہوئیں، لیکن ہر بار اسے دوبارہ مضبوط اور بہتر انداز میں تعمیر کیا گیا۔
کعبہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد مرکز ہے جس کی طرف ہر مسلمان روزانہ 5 وقت نماز میں رخ کرتا ہے۔ یہ تصویر ہی انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ پوری امت ایک جسم کی طرح جڑی ہوئی ہے، چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، سب ایک ہی سمت میں جھکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ صرف ایک جغرافیائی سمت نہیں بلکہ وحدت کا سب سے بڑا عالمی اظہار ہے۔ کعبہ کا بیرونی حصہ جسے قصوہ کہا جاتا ہے، ہر سال نہایت اہتمام سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ سیاہ غلاف ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اور اس پر قرآن کی آیات سنہری دھاگے سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ عمل اس کی عظمت اور روحانی اہمیت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ مسجد الحرام جو کعبہ کے گرد موجود ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل وسیع ہوتی گئی تاکہ لاکھوں زائرین کو جگہ فراہم کی جا سکے۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ کعبہ کے اندر کا منظر انتہائی سادہ ہے، لیکن اسی سادگی میں ایک ناقابل بیان روحانی سکون پوشیدہ ہے۔ اندر 3 بڑے ستون موجود ہیں جو چھت کو سہارا دیتے ہیں۔ دیواریں سادہ ہیں مگر ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو دنیاوی سوچ سے نکال کر ایک روحانی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہاں داخل ہونے والا شخص اکثر یہ بیان کرتا ہے کہ اسے وقت کا احساس نہیں رہتا اور دل ایک عجیب سکون میں چلا جاتا ہے۔ کعبہ صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ اتحاد کا بھی سب سے بڑا نشان ہے، کیونکہ یہاں امیر اور غریب، عرب اور عجم، سفید اور سیاہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی منظر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل برتری صرف تقویٰ میں ہے، نہ کہ دنیاوی حیثیت میں۔ کعبہ کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مسلسل جاری سفر ہے جو ہزاروں سال سے انسانیت کو ایک ہی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور سب انسان اس کے بندے ہیں۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کی زندہ حقیقت ہے، کیونکہ ہر سال حج کے دوران جب لاکھوں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری انسانیت ایک ہی وقت میں اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہو۔ یہ منظر دنیا کا سب سے بڑا روحانی اجتماع ہے، جہاں زبانیں، رنگ، قومیں سب ختم ہو جاتی ہیں اور صرف بندگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کعبہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک سمت ہے اور ایک ایسا مرکز ہے جو انسان کے دل کو اس کے اصل مقصد کی طرف واپس لے آتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔